گھر سے نکل رہا ہے، اب اپنے کپڑوں میں ہے، شلوار قمیض میں ہے، اپنے سوٹ میں ہے، گھر سے نکلا ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی سفر کی دعا، سواری کی دعا وہ پڑھ لی۔ اب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ حج کے پورے سفر میں ایک چیز اپنے پلے باندھنی ہے کہ اس سفر کو بڑے صبر کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس سفر میں آپ کو گھنٹوں کہیں بیٹھنا بھی پڑ سکتا ہے، آپ کو لائنوں میں گھنٹوں کھڑا بھی ہونا پڑ سکتا ہے، آپ کو اس سفر میں دھکے بھی لگ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حج پہ جا کے وہاں پہ بھی اپنی زبان اور اپنی اخلاق سے مجبور ہوتے ہیں، بد اخلاقی سے، تو کچھ کہہ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ پورا سفر کا دورانیہ حج کا، عمرے کا، یہ بڑا صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سفر کی دعا پڑھ لی اور ایئرپورٹ چلے گئے۔ جب ایئرپورٹ پہنچے تو ایئرپورٹ میں سب سے پہلے جا کر جب وہ آپ کے بیگ وغیرہ کی تلاشی لیتے ہیں، چیکنگ ہوتی ہے، پاسپورٹ وغیرہ چیک ہوتا ہے، ٹکٹ چیک ہوتا ہے، سارا کچھ چیک ہونے کے بعد جب آپ کو ویٹنگ ہال میں پہنچایا جاتا ہے تو ویٹنگ ہال میں آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہاں سے آپ کا جہاز نکلے گا، آپ نے خود دیکھنا ہے۔ آپ کا پی آئی اے ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پی آئی اے کس طرف کھڑا ہو، جہاز کس طرف کھڑا ہوتا ہے، آپ نے اسی ویٹنگ ہال میں بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ ہر جہاز کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوتی ہے۔ سعودی ایئر لائن کے لیے الگ ہوتی ہے، اگر آپ کا سعودی ایئر لائن ہے تو آپ نے سعودی ایئر لائن کی جو ویٹنگ ہال ہے وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا سعودی ایئر لائن ہے اور آپ پی آئی اے والی ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہیں اور وہ آوازیں دے رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں اور آپ پی آئی اے کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ بعض دفعہ لوگ نادانی میں یا پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو وہ بیچارے غلط لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ایئرپورٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا جو جہاز ہے، مجھے کون سا ایئر لائن دیا گیا، وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، جو آپ کو ٹکٹ وغیرہ دیا جاتا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سال 2026 میں ایک اور بھی میں نے پڑھا ہے کہ حاجی کیمپ میں پاسپورٹ کے اوپر ایک سٹیکر سا لگایا جاتا ہے، اس میں بہت اہم معلومات لکھی ہوتی ہیں۔ کوئی اس کو معمولی نہ سمجھے کہ بھئی ایک سٹیکر لگا دیے، اس پہ میرے مکتب کا نمبر ہے، بلڈنگ کا نمبر ہے، وہ آخر تک وہ پاسپورٹ کے اوپر اسی کو دیکھا جاتا ہے اور کئی جگہ پہ دیکھا جاتا ہے۔ اور بہت ساری اور بھی سہولیات اس مرتبہ آئی ہیں حاجیوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے، بہت ساری۔ تو جیسے ہی وہاں پہنچے، اپنے جہاز کا پتہ کیا کہ میرا جو جہاز ہے وہ سعودی ایئر لائن ہے، وہ پی آئی اے ہے، وہ شاہین ایئر لائن ہے، کون سا ہے، اسی ویٹنگ ہال میں بیٹھنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا جو جہاز ہے پرواز وہ 10 بجے کرے گا، آپ بہت پہلے پہنچ گئے تو آپ 9 بجے اپنی تیاری شروع کر لیں۔ 9 بجے جا کے وہاں پہ وضو کر لیں۔ وہاں پہ ایئرپورٹ میں وضو کی جگہ بھی بنی ہوتی ہے اور وہاں پہ احرام باندھنے کے لیے بھی روم موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ کمرے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ حاجی صاحبان جو حج کے لیے، عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ وضو کر کے اندر کمرے میں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے احرام تبدیل کر کے اپنے کپڑے لے کر اس کو بیگ میں رکھ کے تسلی سے آ کے اپنے ویٹنگ ہال میں بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کہ کھانا پینا سب کچھ، اور پیسے کرنسی چینج کرنی ہو، کھانا پینا ہو، وہ گھر سے یا ایئرپورٹ سے باہر کر لیں۔ ایئرپورٹ میں ایک چیز 10 گنا مہنگا بیچتے ہیں۔ اگر آپ کرنسی چینج کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ کٹوتی ہوتی ہے اور کھانے پینا بہت وہاں پہ مہنگا ہے۔ پاکستانی ایئرپورٹ میں بہت مہنگا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے احرام باندھ لیا، احرام کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں احرام کے، تو وہ عام 2 رکعت نفل کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ 2 رکعت نفل کی نیت کر لی۔ اس میں جب احرام باندھ لیا تو اس نفل میں سر کو ڈھانکنا ہے، سر کو چاہے ٹوپی پہن لیں یا وہی چادر اوپر کر لیں۔ 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔
جب 2 رکعت نفل پڑھ لیے، دعا کر لیا، اب آرام سے ویٹنگ ہال میں بیٹھنا ہے، نہ عمرے کی نیت کرنی ہے نہ تلبیہ پڑھنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ نیت کر لیتے ہیں، جب تلبیہ آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اب احرام کی جتنی پابندیاں ہیں وہ شروع ہو گئیں۔ اسی لیے بعض دفعہ فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے، اگلے دن پہ چلی جاتی ہے، تو اگلے دن تک پھر آپ کو احرام میں اور احرام کی ساری پابندیاں پر لازم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بہتر یہ ہے، میں بھی مشورہ دیتا ہوں، اور ہم جب جاتے ہیں، اللہ کریم نے 2 مرتبہ بلایا، تو جب جہاز پرواز شروع کر دے اور فضا میں بلند ہو جائے اس وقت ہم نیت بھی کر لیتے ہیں اور تلبیہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر چانس کم ہوتا ہے واپسی کا۔ تو روانگی سے پہلے احرام باندھ لیا، 2 رکعت نفل پڑھ لیے احرام کے، اب بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جب بھی اعلان ہوگا کہ فلاں فلائٹ فلاں نمبر، وہ فلائٹ کا نمبر بھی ہوتا ہے، وہ روانگی کے لیے تیار ہے، اپنے تمام حجاج یا تمام مسافر آ جائیں، تو وہ اعلان ہوتا ہے، تو وہاں پہ لائن لگ جاتی، وہاں پہ پاسپورٹ اور ٹکٹ وہ دونوں ہاتھ میں رکھنے ہوتے ہیں، ایک بیگ، باقی جو بڑے بیگ ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک دستی بیگ اور ایک پاسپورٹ اور ٹکٹ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے آگے وہاں پہ چیک کر کے آگے جہاز کے اندر لے جانا ہوتا ہے، تو وہ چیک کر کے وہاں پہ سیٹ نمبر اور سارا کچھ مینشن ہوتا ہے، اپنی سیٹ پہ جا کے اوپر سامان رکھ کے آپ نے آرام سے بیٹھ جانا ہے۔